بر صغیر میں جو ہے وہ کسی کے علمی قد کاٹ اور علمی مقام کو جاننے کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی فکر میں کتنی گہرائی ہے، کتنا تنوع ہے، اور آپ کتنی انفرادیت رکھتے ہیں اپنے سوچ میں، بلکہ یہاں پر معیار یہ ہے کہ آپ کتنے بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کتنے مشکل اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ یہاں کا کرائٹیریا ہے ایک، یہی فرق ہم میں اور ویسٹ میں ہے۔ ویسٹرن اکیڈمیا جو ہے وہاں پر سوچ کو اہمیت دی جاتی ہے، فکر کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی ہم اگر نیچے کو پڑھتے ہیں یا پھر کسی بھی دوسرے فلسفی کو پڑھتے ہیں، جرمنی کی کوئی فلسفی ہو یا پھر جو بھی ہو، تو ہم اس کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس نے کتنی مشکل جرمن استعمال کی ہے یا کتنی مشکل انگلش استعمال کی ہے، ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جان سکے کہ نیچے کا اوبرمنش کیا ہے، یا پھر اس کا جو ہے وہ ول ٹو پاور کیا ہے، یا اس کا گوڈ از ڈیڈ کیا ہے۔ یا ہم اگر ڈاروین کو پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس نے کتنی مشکل انگلش اور کتنی خوبصورت انگلش استعمال کی ہے، بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ اس نے اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں کس قسم کا تصور ارتقا دیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ہم میں اور میں جس کو یورپ میں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں بھی اگر کسی برصغیر کے مفکر کو پذیرائی ملی ہے تو میرے خیال میں علامہ اقبال کا نام لینا چاہیے، سب سے زیادہ پذیرائی میرے خیال میں اس کو ملی۔ ان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، اسرار خودی اور جاوید نامہ کا ترجمہ ہوا ہے، اور جرمنی میں کافی زیادہ پذیرائی ملی ہے علامہ اقبال کو۔ تو وہ اس لیے نہیں ملی کہ علامہ اقبال بہت پیاری شاعری لکھتے ہیں، بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑی پیاری اصطلاحات ہوتی ہیں ان کے جو ہے نا شعروں میں، اشعار میں جو ہے وہ بڑا مصرعوں کے درمیان جو ہے ربط بہت زیادہ ہوتا ہے اور وزن کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں بھائی، بلکہ ان کی فکر کیا ہے وہ ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اسی میں کام ہوا ہے، اسی کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو فکری بحران پایا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں لوگ فکر سے زیادہ لفظ کو اہمیت دیتے ہیں، اور الفاظ کے پیچوں میں جو ہے وہ دانا لوگ نہیں الجھتے۔ یورپ کے لوگ ہم سے زیادہ دانا ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو ترقی دی ہے، ہر گزرتے دور کے ساتھ انہوں نے اپنے فکر میں جو ہے تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے آج ہم ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ یعنی آپ اپنے تعلیمی نظام سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہرداریوں میں پڑھتے رہے اور وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے رہے، چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے رہے، چیزوں کے درمیان منطقی جو ربط تھا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ سائنس میں انہوں نے جو ہے اپنی زندگیاں کھپا دی، اور ہم کیا کرتے رہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گلاب عورت کے ہونٹ اور عورت کے جسم پر شاعری چلتی رہی ہماری، اور کیا کہیں یار، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو بیان اگر کرنے بیٹھ جاؤں تو بہت وقت لگے گا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا۔ رونا آتا ہے انسان کو اپنی حالت زار دیکھ کر، برصغیر میں اپنی قوم کی حالت زار دیکھ کر۔